نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمام احباب جو محفل میں تشریف فرما ہیں، طلباء اور مہمانان گرامی، اللہ پاک کے اس حکم کے مطابق سب مل کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہدیہ درود پیش کریں گے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ گو کہ محفل کا دورانیہ کافی لمبا ہو چکا ہے، تو میں انتہائی قلیل وقت کے لیے میں نے تو گزارش کی تھی کہ ہمارے علاقہ کے نامور نعت خواں حضرات اور علماء کرام تشریف فرما ہیں، تو میری آج چھٹی دے دیں، تو لیکن چھٹی نہیں مل سکی، تو ہیڈ ماسٹر صاحب اور اصغر صاحب کے حکم کے مطابق میں کچھ لمحوں کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو پیش کروں گا، تو آپ احباب ذرا سماعت کے ساتھ ان کو سنیں۔ انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ کچھ روشنی اللہ پاک ایمان کی ضرور عطا کرے گا۔ اللہ پاک نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور شروع دن سے آج تک اور قیامت تک یہ انسان جستجو میں رہے گا۔ وہ ارتقائی مراحل سے گزرا ہے، گزر بھی رہا ہے اور گزرتا رہے گا۔ ارتقا کیا ہے بچوں کو سمجھا دوں تھوڑا سا۔ اوائل میں دن کو سورج نکلتا پوری کائنات روشن ہو جاتی، مگر جیسے ہی شام کو سورج ڈھلتا وہ کائنات تاریکی میں ڈوب جاتی۔ انسان خوف زدہ رہتا، اس کے اندر ڈر رہتا اس تاریکی کا۔ ارتقا کرتا گیا انسان، اللہ نے اس کی توجہ مبذول کروائی۔ اس تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں ایک پتھر دوسرے پتھر سے ٹکرا گیا، اس سے چنگاری نکلی۔ اس چنگاری نے اس اندھیرے کو روشنی میں بدل دیا۔ انسان کی توجہ ہوئی اس طرف، تو انسان نے یہ طریقہ اختیار کر لیا، پتھر کو رگڑتا، اس سے آگ پیدا ہوتی اور رات کو وہ اس سے روشنی حاصل کرتا۔ جب انسان کی ارتقا ہے کہ اس نے اندھیرے کو روشنی میں بدل دیا، ترقی کر گیا۔ اور اس کے بعد اللہ نے انسان کی رہنمائی کی اور اس کی توجہ چربی کی طرف مبذول ہوئی، اس کو جلا کے اس سے روشنی حاصل کی گئی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے انسان کی رہنمائی فرمائی اور اس کی توجہ شہد کے چھتے کی طرف، موم کی طرف مبذول ہوئی، اور اس نے موم کو جلا کے بھی اس سے روشنی حاصل کی۔
اور اس سے آگے بڑھتے گئے تو انسان ترقی کرتا گیا. پھر وقت آیا کہ انسان نے تیل کو بھی جلا کے اس سے روشنی حاصل کی، چراغ جلائے اور روشنی حاصل کرتا رہا، مسلسل ارتقاء کے مراحل میں رہا. پہلے پستی میں تھا، آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ وہ بلندی کی طرف جا رہا. اور پھر وقت آیا کہ انسان کی رہنمائی اللہ نے فرمائی اور بات پہنچی سائنسدانوں تک، جنہوں نے بلب کو ایجاد کر لیا. بلب ایجاد ہوا، دنیا ہی بدل گئی. وہ رات جو انسان کو ڈراتی تھی، خوف رکھتی تھی، وہ رات دن کے اندر بدل گئی. اس سے پھر ترقی ہوئی. وہ بلب کئی قسموں میں بدلا، مختلف رنگوں میں بدلا، کئی برقی کمکمے بنے، فلڈ لائٹس بنی، جنہوں نے یکسر اس رات کی تاریکی کو دن کے اندر بدل کے رکھ دیا. اب پورے کا پورا شہر، پورے کا پورا ملک، پوری کی پوری دنیا رات کو بھی دن کی طرح روشن ہوتی. یہ انسان کی ارتقاء ہے، ترقی کرتا رہا. تو بیٹا جس طرح انسان نے اندھیرے سے اس کو روشنی میں بدل دیا، ترقی کر لی، بالکل یہی مثال انبیاء کی ہے. آدم علیہ السلام آئے، ان کی اولاد ہوئی، انسانیت کا سلسلہ چلا. انہوں نے کچھ جہالت کی تاریکیوں کو ختم کیا. جس طرح ایک برقی کمکمے نے روشنی دی رات کے اندھیرے، یہ انبیاء، ان کی مثالیں ان برقی کمکموں جیسی ہیں جو مختلف رنگوں کے ساتھ، مختلف معجزات کے ساتھ، مختلف خوبیوں کے ساتھ اس دنیا میں آئے، جہالت کی تاریکیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی. اس دنیا کو جب ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی کی ضرورت پڑی تو خدا نے ابراہیم کو بھیج دیا. اس دنیا کو اسماعیل کی قربانی کی ضرورت پڑی، خدا نے اسماعیل کو بھیج دیا. یہاں یوسف کے حسن کی ضرورت پڑی تو خدا نے یوسف کو بھیج دیا. کہ سارے انبیاء اپنے اپنے وقت پر، اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے انداز کے ساتھ، اپنے اپنے معجزات کے ساتھ، اپنے اپنے رنگوں کے ساتھ آتے گئے اور اس دنیا کی جہالت کی تاریکیوں کو ختم کرتے رہے. بالآخر بات آ پہنچی آمینہ کے لال پر، وہ ایسا مہتاب طلوع ہوا، وقت آ پہنچا کہ دنیا کی سب تاریکیوں کو ایک ہی وقت میں ختم کر دیا جائے، اس جہالت کی تاریکی کو دن کی طرح روشن کر دیا جائے. تو اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر اپنا محبوب بھیجا اور اس مہتاب کے سامنے وہ سارے کمکمے ماند پڑ گئے، وہ ساری روشنیاں ماند پڑ گئیں. وہ ایسا مہتاب طلوع ہوا جس نے اس دنیا کو رخ روشن کی طرح منور کر دیا، جہالت کی تاریکیوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا. تو اللہ پاک نے ہمیں اس روشنی کے اندر پیدا کیا ہے جس روشنی نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کی تمام تر راستوں کے اندر آنے والی تاریکیوں کو ختم کر دیا ہے ہمیشہ. اللہ نے ہدایت کا سرچشمہ بھیج دیا. آپ اس محفل کو سجا کے اس ہدایت کے سرچشمے کے گیت گا کے کوئی چھوٹا کام نہیں کر رہے، یہ بہت بڑا کام ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ روایت میں آتا ہے، مجھے تو اس کی زیادہ خبر نہیں ہے وہ حقیقت ہے یا نہیں، کہ یوسف علیہ السلام کو جب بیچا گیا تو وہ ایک مائی جو ہے وہ اٹی لے کر آ گئی دھاگے کی، اور اس نے کہا میں بھی یوسف کی خریدار ہوں. انہوں نے کہا بھی بڑے بڑے یوسف کے خریدار ہیں، وہ سونے کے اندر اس کو تول رہے ہیں، مال کے اندر تول رہے ہیں، بھائی تیری اٹی کی کیا اوقات ہے؟ اس نے کہا یہ بات نہیں، بات یہ ہے کہ میں قیامت کے دن یوسف کے خریداروں کی صف میں کھڑی ہوں گی.
تو ہم قیامت کے دن کس صف میں کھڑے ہوں گے؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر میرے اعمال میں کچھ کمی رہ گئی ہوگی تو میں قیامت کے دن نبی اکرم کو آواز دے کے کہوں گا کہ یا رسول اللہ آپ کا انس یہاں کھڑا ہے. تو ہم بھی اسی صف میں ہوں گے، حضور کا ذکر کرنے والوں کی صف میں ہوں گے انشاءاللہ العزیز. ہماری شفاعت آقا فرمائیں گے. تو دل کے ساتھ اور جان کے ساتھ نبی اکرم کا ذکر کیا کریں. بات کو زیادہ نہیں بڑھاؤں گا، صرف 2-4 منٹ کے لیے. اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے اس ستارے جب وہ پلٹے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں یہاں والنجم سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. اور متعدد ائمہ کرام یہی تفسیر فرماتے ہیں کہ یہ نجم سے مراد نبی اکرم کی ذات ہے. اور اگر عربی کے اندر علماء کرام تشریف فرمائیں، میں زیادہ اوقات نہیں رکھتا، اگر اس کی معنی اور مفہوم کو کھولا جائے تو والنجم کے کافی سارے معنی نکلتے ہیں، لیکن وہ معنی آ جا کے ٹھہرتے ایک بات پر. وہ بات کیا ہے؟ والنجم کا جو معنی ہے، نجم جڑ کو کہتے ہیں، اصل کو کہتے ہیں. کئی سارے معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی بھی ہے کہ نجم گھاس کو کہتے ہیں کہ جس طرح مالی گھاس لگاتا ہے وہ پھیلتی جاتی ہے، تو وہ بھی گھاس کی جڑ ہوتی ہے جو لمبی ہوتی جاتی ہے اور گھاس جو ہے وہ پھیلتی جاتی ہے. بہرحال ہم اپنے مفہوم پہ آتے ہیں. تو یہ اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو والنجم کی مثل قرار دیا کہ آپ وہ جڑ ہیں، آپ وہ اصل ہیں جن سے یہ پوری کی پوری کائنات بنائی گئی ہے. اس پوری کی پوری کائنات کی تخلیق ہوئی ہے. نور مصطفیٰ کی بڑی تاریخ ہے، علماء کرام جانتے ہیں، زیادہ وقت نہیں ہے. بہرحال کس طرح اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے.